بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید الفطر کا دن تھا۔ صبح جب نماز عید پڑھی تو دل کو بڑا سکون ہوا کہ امام صاحب نے فلسطین کے ان مظلوم بچوں کا نام لیا، ان مظلوم خواتین کا نام لیا اور اسرائیل کی مذمت کی اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ یہ صرف ہماری ایک مسجد میں نہیں ہوا، تقریباً پوری دنیا کے اندر جتنی مساجد ہیں، جہاں جہاں عید کی نماز پڑھی گئی ہے تو سب نے اس فلسطین کے حق میں دعا کی اور اسرائیل کی مذمت کی۔ یہ ایک بہت بڑا میسج تھا۔ تو ان لوگوں کے منہ پہ ایک تمانچہ ہے جو کہتے ہیں یہ مسلمان بکھرے ہوئے ہیں۔ کدھر بکھرے ہوئے ہیں؟ مسلمان ایک قوت ہیں، ایک طاقت ہیں۔ مسلمان قرآن کے اس پیغام پہ عمل پیرا ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ تو کدھر تفرقہ ہے؟ دنیا کی کوئی ایک مسجد بتاؤ جہاں پہ فلسطین کے حق میں دعا نہ کی گئی ہو۔ الحمدللہ رمضان کے جب روزے آئے تو دیکھا اپنے پوری دنیا کے مسلمان، مشرق کے رہنے والے، مغرب کے رہنے والے، سب نے روزوں کا آغاز کر دیا۔ اور جب سحری کھانے کا وقت آیا تو آپ نے دیکھا پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی وقت میں سحری کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب افطاری کا ٹائم ہوا تو پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی وقت میں افطاری کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور جب تراویح کی نماز کا وقت آیا تو پوری دنیا کے مسلمان رات کے پہلے حصے کے اندر عشاء کی نماز کے متصل ہی تراویح پڑھتے ہوئے ہر مسجد کے اندر نظر آئے۔ اور ایک محبت کا پیغام تھا، ایک رواداری کا پیغام تھا، اخوت کا پیغام تھا۔ یہ لگتا تھا کہ یہ سب ایک ہیں۔ مشرق کا رہنے والا مسلمان ہو یا مغرب کا رہنے والا مسلمان ہو، سب کی عبادات ایک جیسی ہیں۔ اگر 5 نمازیں ہیں تو سب 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر 5 اذانیں ہیں تو دنیا کی تمام مساجد میں 5 اذانیں ہو رہی ہیں۔ تو کون سی چیز ہے جو اختلاف والی ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ وقت کا تقاضا ہے۔ جس طرح ہم نے رمضان کے اندر اخوت کا مظاہرہ کیا، اس طرح ہم نے رمضان کے اندر رواداری کا مظاہرہ کیا، محبت کا مظاہرہ کیا اور مظلوم مسلمانوں کے حق میں دعائیں کی، تو اسی طرح ہم ہمیشہ کے لیے جب ہم ایک ہیں، ہمارا مقصد ایک ہے، سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، ایک ہی بس میں سارے ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری منزل ایک ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ کی ملکیت ہیں، وی بلانگ ٹو اللہ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں کہ جن کی امتی بننے کے لیے انبیاء نے دعائیں فرمائی تھی۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو اشارہ کریں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن نے ہماری خاطر اپنے دندان شہید کرا دیے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے ہر وقت ہمارے لیے دعائیں فرمائی اور آخری وقت کے اندر بھی ہمیں نہیں بھولے اور یوں کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، ربی امتی ربی امتی ربی امتی۔ تو ہمیں ایک امت بن کے رہنا ہے۔ اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں ایک امت بن کے رہنا ہے۔ دیکھیں، اگر ایک مسلمان کو مغرب کے اندر کانٹا چبھتا ہے تو حق یہ ہے کہ مشرق کا مسلمان بےتاب ہو جائے، جس کا مظاہرہ آج ہم نے عید کی نماز میں دیکھا۔ الحمدللہ ہر جمعے کی نماز کے اندر بھی مسلمان اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں جہاد کی طریقیں کی جاری رکھے ہوئے ہیں، جہاں مسلمان پس رہے ہیں، سب کے لیے جمعے کے اندر بھی دعا ہوتی ہے۔ آج تو عید کا دن تھا، آج بھی الحمدللہ جہاں اللہ نے ہمیں 2 خوشیاں عطا فرمائی۔ یہ خوشیاں کیا تھی؟ یہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عید کی خوشی نصیب فرمائی۔ اور جو بڑی عید ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ الحمدللہ اس کے اندر بھی قربانیاں ہیں، اس کے اندر بہت بڑا عمل جو ہے وہ حج کا ہے۔ حج کی خوشی کے اندر، اس بڑے دن کی خوشی کے اندر اللہ نے ہمیں بڑی عید عطا فرمائی۔ تو مسلمان جہاں بھی ہیں وہ ایک ہیں، ایک بن کے رہیے، اپنے محلے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنی فیکٹریوں کے اندر، اپنے دفاتر کے اندر، اپنی پارلیمنٹ کے اندر، ہم جہاں بھی ہیں ہم ایک ہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے،
تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو عید کا پیغام ہمیں اخوت کا پیغام ہمارے لیے ہے، عید کا پیغام ہمارے لیے باہمی محبت کا پیغام تھا، عید کا پیغام ہمارے لیے دیکھا سب لوگ نماز کے بعد دوسرے سے گلے ملے ہیں، عید کی مبارکباد دی ہے۔ تو یہ کون کہتا ہے کہ مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، مسلمان تقسیم ہو گئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کو جوڑا ہے وہ کبھی تقسیم نہیں ہو سکتی، اور اس امت کے ڈنکے قرآن میں بجے ہیں، کنتم خیر امت، اللہ فرماتے ہیں تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ آؤ ہم بہترین امت بن کے بہترین امتی ہونے کا مظاہرہ فرمائیں، تاکہ ہمیں دن قیامت کے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ کا قرآن ہمیں کہتا ہے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ مت کرو۔ دیکھو فساد کو اللہ پسند نہیں فرماتا، کبھی کسی موڑ پر بھی فساد کی ہم کوشش نہ کریں، آپس میں محبت کے جذبات کو پروان چڑھائیں۔ دیکھیں ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں، اپنے علماء کا احترام کریں۔ آج دیکھا نہیں جہاں جہاں بھی عید کی نماز پڑھی گئی ہے، ہر جگہ بھی علماء نے نمازیں پڑھائی ہیں، کوئی اور طبقہ میں نظر نہیں آیا، علماء نظر آئے ہیں جو آج حضور کے مصلی پہ سب کھڑے تھے اور لوگوں کو نمازیں پڑھائی ہیں۔ تو ایک امام کے پیچھے ہم رہیں، ہم جہاں بھی ہوں ہم اپنا ایک امیر بنائیں، اس امیر کے پیچھے چلیں۔ ہم مسجد کا جو امام ہوتا ہے وہ ہمارا امیر ہوتا ہے، ہم اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اس کا احترام کریں، ہم اس کی مشورے میں اس کو شامل کریں، کوئی کام کریں اس سے مشورہ کریں، اس کو اہمیت دیں، کیونکہ وہ نبیوں کے وارث ہیں، آقا علیہ السلام کے وہ وارث ہیں، ان کو ہم اہمیت دیں، ان کا احترام کریں، ان کو سروں پہ بٹھائیں۔ اور یہ سوشل میڈیا پر علماء کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی ہے، محدثین کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی ہے، مفسرین کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی ہے، صحابہ اکرام کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی ہے، اہل بیت کے خلاف طوفان بدتمیزی ہے۔ آؤ اس راستے اس بند باندھیں اور اس بے حیائی والے مشن کو ہم اپنی جرت کے ساتھ ایمانی قوت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کریں، روکیں اس راستے کو کہ جناب یہ راستہ آپ کا جو ہے یہ خاردار راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں مسجد سے دور کر رہا ہے، ہمیں اپنے امام سے دور کر رہا ہے، ہمیں اپنے مفسرین سے، اپنے محدثین سے، صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے، یہ شیطان ہمیں دور کر کے ہمیں تنہا تنہا کر کے مارنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرمائے۔ یہی عید کا پیغام تھا، اور دونوں عیدوں کا یہی پیغام تھا، اور روزوں کا بھی یہی پیغام ہے، پانچوں وقت کا بھی یہی پیغام ہے، قربانیوں کا یہی پیغام ہے، حج کا یہی پیغام ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کی کاشور۔ فی امان اللہ۔